اب یہاں نصیحت کا وقت آ گیا، کیونکہ اب دین میں داخل ہو گیا۔ اس دین میں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد کسی اور مسلمان کے اسلام پر تنقید نہ کرنا، نصیحت نمبر 1۔ اس کا کیا ہے؟ اسلام چھوڑ دو، ایک قبول کرنے والے کی مرضی ہے، کیا قبول کرتا ہے اس کو۔ اب ایسے میں نے اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد علم الاسلام نہ پڑھنا، کہ میں آپ بتا رہا ہوں کان میں، کسی کو کان نہ بتانا، کانوں کان خبر نہ ہو۔ کیا کہا؟ علم الاسلام نہ پڑھنا، بات کیا کرتا؟ عمل اسلام۔ عمل اسلام کا یہ ہے، جو کمائی کرتے جا رہے ہو وہ کمائی کرتے جاؤ، بڑی بات ہے، کمائی کرتے رہنا، اور کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بڑی بات۔ بچوں کا دیکھ بھال کرنا، بڑی بات، تھوڑی بات نہیں ہے۔ بچوں کا دیکھ بھال پوری زندگی لگتی ہے، اور پڑوسی کے حقوق کا خیال کرنا پورا عملی زندگی ہے، اور اپنے بزرگوں کا احترام، بچوں سے شفقت عملی زندگی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے عمل کیا ہے وہ عمل پورے کرنے پوری عملی زندگی ہے۔ علم کو علم کے طور پر پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا مسلمان کو۔ آپ میری بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے آپ مسلمان بنو عمل والے، کیا بنو؟ علم والے نا، کہ کتابیں لکھتے جاؤ، کتابیں پڑھتے جاؤ مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان عمل کا نام ہے، عمل کرتے جاؤ۔ بس آپ دیکھو کبھی جس سے آپ کھپا اس کو راضی کرو، جو آپ سے کھپا اس کو بھی راضی کرو، معاف کر دو ایک دوسرے کو۔ اور جس کو آپ مانتے ہو، فرض کو کسی کو مانتے ہو، کسی بزرگ کو تو بزرگ مانتے ہو نا، اس بزرگ سے اس کا عمل نہ لو، علم جو ہے، عمل مانگو، ایسا عمل جو آپ کے عمل میں اتر جائے۔ علم کے طور پر عمل نہ مانگنا۔ وہ ہمارے بزرگ نہیں ہے، ہمارے بزرگ یہ کام کر دیا تو کمال ہوگی، اس عمل میں سے آپ کے عمل میں کوئی عمل اترا جو کمال ہوگی، آپ کہہ رہے ہو عمل نہیں اترا، نہیں اترا، وہ پھر موتی اتر جائے گا آپ کو۔ میرا کیا کرو؟ عمل اتارو، جو آپ اتار رہے ہو، عمل بیان کر رہے ہو، اس کا کوئی عمل اتار۔ یعنی کہ جو آپ پھول نظر آتے ہیں تو کچھ اتار لو، لکیر لو۔ اب اصل یہ ہے کہ یہ بات میں نے اپنے بزرگ سے سیکھی ہے، اور یہ بات میں نے اپنے عمل میں اتاری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اتنا بڑا عمل ہے میں تو اتار نہیں سکتا۔ اگر آپ اتار نہیں سکتے، فرض کرو، تو پھر ان کی محبت کے علاوہ اور کوئی محبت نہ کرنا۔ تو بزرگ کی محبت میں آپ ہو گئے، گم ہو گئے نا۔ اب آپ گم ہو گئے، گم ہونے والے بھی وہ عمل کوئی نہ کوئی اتار جاتے ہیں، کیونکہ گم ہونے کے بعد تو محمد ملتا ہے۔ نہیں بات سمجھے؟ سمجھ نہیں آئی؟ ایک بزرگ، مثلا آپ کا بزرگ ہے ایک، آپ تمام چشتی قادری مانتے ہو، مولا علی نام مانتے ہو بزرگ، آپ دیکھو بو علی ایک آدمی آئے نا، بو علی شرف، اس سے پوچھو کہ آپ کے بعد کیا صفت ہے، یعنی کہ وہ رجوع صرف ہے محبت کا، رجوع سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ بو علی، یعنی کہ آپ میں خوشبو علی ہوگی نا، اتنا قرب ہو گیا کہ وہ بذات خود جو ہے نا ایک اپنی ذات میں ایک نایاب شے ہوگی، الگ چیز ہوگی نا، مطلب اتنا رجوع ہوا کہ خوشبو واقع ہوگی۔ اس طرح اور بزرگ، یعنی کہ جتنے کسی بزرگ کے اندر خیال میں گم ہو گیا، اس بزرگ کی یاد اتنی اس پر نازل ہو گئی کہ وہ ویسا عمل اتر گیا۔ اب خوشبو آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا۔ یا تو اپنے بزرگوں کو اتنی محبت عطا ہو تمہیں کہ ان کا عمل خود بخود ہی نازل ہونا شروع ہو جائے، تو یا عمل آپ دیکھ کے کوئی نازل کر لو اپنے آپ میں، یا پوچھ کے کوئی کر لو کہ میں کوئی کام آپ کے حکم کے مطابق پرماننٹلی کرنا چاہتا ہوں، وہ کہے گا یہ کام کرتے جا کرتے جا، اس میں پیدا جائے گا۔ تو آپ عمل اتارو، اب بات سمجھ رہے نا، کوئی نہ کوئی مطلب ایسا واقعہ ہو جائے گا۔ اب اس میں یہاں پر آ کے غور کرو، جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں سب کا مزاج الگ الگ ہے، سب کا شعبہ الگ الگ ہے، ظاہر الگ الگ، دین ایک ہے، ظاہر الگ الگ ہے۔
اب کوئی لنگوٹا باندھ کے بیٹھا ہے، کوئی بڑا شریعت کا مصفہ ہو کے بیٹھا ہے، کوئی کسی اور رنگ میں بیٹھا ہے، کوئی کسی اور رنگ میں بیٹھا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آپ اس میں دیکھو کہ ہر رنگ میں ایک رونق لگائی اللہ تعالیٰ نے. آپ کسی ایک رنگ میں ڈھل کے دیکھو گے پھر بات سمجھ آئے گی کہ یہ قصہ کیا ہے. ان لوگوں پر تنقید نہ کرنا. تنقید کیا کر رہا ہوں؟ کسی پر کوئی تنقید نہ کرنا. یہ رنگ ہے سارے اس کے اپنے، اور ہر رنگ میں وہ آپ کی کھیلتا ہے، رونق لگائی ہوئی ہے. جب تک آپ کے پاس کوئی اپنا رنگ نہ ہو آپ کسی رنگ کی تنقید نہ کریں. آپ سمجھ سے پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. اور اگر کوئی بزرگ آپ کا والدین کی شکل میں وصال پا جائے اس کی مزار کو، قبر کو، تو بس پھر آپ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار سے کم درجہ میں سب سے بلند کر دو. اپنے ماں باپ کو بھی مل جائے مزار کی شکل میں تو بس ان کے مزار سے فیض لے لو، کیونکہ اب یہ سرا آپ کا پار ہو گئے آگے. ان کو باقاعدہ اسی طرح آپ استحقاق جتا سکتے ہو جیسے کسی بزرگان نے دین سے بتا. تو یہ ان کا رابطہ ہوتا ہے. اچھا، مسلمانوں کے ماں باپ اور مسلمانوں کی اولاد جو آپ کے ماں باپ تھے، اپنے والدین کی اولاد تھے، ایک جگہ پار ہونے کے بعد رابطہ ہے. ان سے رابطہ جلدی مل جاتا ہے. اور دادا صاحب سے بات دیر سے ملے گی، کوئی اپنے خاندان کا آدمی ہو تو جلدی مل جاتی. بات سمجھ آپ کو؟ وہ بالکل آگے جا کے بڑی آسان ہو جاتی ہے. آپ یہ سمجھا کرو کہ ولایت جو ہے نا، گزرے ہوئے انسان کی ولایت آپ کا حسن خیال ہے. والدین کو ضرور حسن خیال میں رکھو، بس پھر آپ کو بات مل جائے گی. یہ راز بتا دیے میں نے، اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ یہ والدین ہیں. والدین میں پھر دہراتا ہوں، والدین وصال کے بعد اپنی اولاد کے لیے اولیاء. اور یہ بات یاد رکھیں. کیا کہا؟ والدین وصال کے بعد اپنی اولاد کے لیے اولیاء. اور یہ پکی بات آج کو یاد رکھ. اور وہ شخص جو والدین کے بازار پر نہیں جاتا اور کسی اور اولیاء کے بازار پہ جاتا ہے، وہ ٹھیک بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص رنگ دیتا ہے کہ یہ تم اپنی اولاد نسلیں ہیں آپ کی آنے والی، ان کو اس کے ذریعے تو اثر کر لے. یہ ولایت اللہ ان کو اولادوں کے لیے وہ رنگ دے دیتا ہے. اولاد ولایت رنگ. بزرگان دین جو ہے ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو ہمہ حال سب کے لیے ملتا ہے. مرنے کے بعد ملتا ہے سب کے لیے. جو آیا اس کے لیے فیض، فیض عام، فیض عام جو نام ہے ان کا، کہیں بخش فیض عالم نام ہو رہا ہے. اولادوں کے لیے ماں باپ جو ہے نا، یہ فیض خاص ان کو ملتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے اپنے بزرگوں کے مزاروں کی طرف رجوع کرنا. بس پھر آپ کو بہت آسانی کے ساتھ بات سمجھ آ جائے گی، بہت انتظار کھیل رہے گا. تو علم کیا ہے؟ جو عمل میں آگے علم ہے.